السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں درس قرآن مختصر تشریح کے ساتھ، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس کام کے جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ہماری دعوت، قرآن کی دعوت پہنچے۔ اس لیے ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج آیت نمبر 147 سے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر اگر یہ یہود آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہیے کہ تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہود کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر یہ یہود جھٹلائیں تو ان سے کہیے تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، ورنہ مجرموں سے عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ یعنی کہ اللہ کی رحمت کا تم ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، ہاں، اور جھٹلاؤ مت۔ جو تم جھٹلاتے ہو قرآن مجید کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو تم جھٹلاؤ مت، وگرنہ عذاب اللہ کا ایسا ہے کہ جب پکڑنے پہ آئے تو چھڑا نہیں سکتے تم، کہ اب تک تم اس عذاب سے بچے ہوئے ہو، ورنہ تم عذاب کی لپیٹ میں آ چکے ہوتے۔ یہ یہودیوں کو ایک الٹیمیٹم ہے، ایک وارننگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ تم جو جھٹلا رہے ہو نا اس قرآن کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس جھٹلانے سے باز آ جاؤ، وگرنہ جب اللہ کا عذاب لپیٹ لے گا نا تو چھڑا نہیں سکو گے کہیں سے بھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے یہ جو مشرک ہیں نا، یہ جو مشرک ہیں جواباً یہ کہہ دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھ لیا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ، ہمیں دکھاؤ، تم محض ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور محض بے دلیل باتیں کرتے ہو۔ دیکھو کتنا صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے اس دور کے مشرکوں سے بھی اور آج کے مشرکوں سے بھی۔ یہاں پر یہی جب ان سے یہود سے جو بھی شرک کرتے ہیں، ان مکے کے مشرکوں سے جو لوگ بھی اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، گزشتہ ادوار میں، گزشتہ آیات میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح وہ لوگ شرک کرتے تھے، اور آج کے موجودہ دور کے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ تو ان کا جواب جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ مشرک لوگ یہ کہہ دیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ آپ سے کہہ دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہ رہا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تم اس کو شرک کہہ رہے ہو مگر یہ اللہ چاہ رہا ہے، اللہ چاہ رہا ہے مطلب ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ اور نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، شرک جو ہم یہ کر رہے ہیں اللہ کی ذات میں، جو یہ شریک بنا رہے ہیں، نیک لوگوں کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں، مردہ لوگوں کو جو ہے اپنا وسیلہ بنا کر کے ان کی جو پرستش کی جا رہی ہے، اور یہی نہیں، آبا و اجداد، ہمارے ابا، ہمارے دادا، ہمارے پردادا بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ جواب آج بھی آپ کو ملے گا، اگرچہ کسی کے
کوئی جو شرک کرتا ہے اس کو آپ جا کے کہیں گے یہ کام تو کیوں کر رہا ہے بھائی، اللہ کی ذات میں تو شریک کیوں کر رہا ہے؟ ہاں، یہ جتنے بھی اعمال تو شرکیہ کر رہا ہے غیر اللہ کے نام پر، تو یہ تو شرک والا عمل ہے۔ تو یہ کہے گا کہ اللہ چاہتا تو ہم یہ نہیں کرتے تھے، آج بھی کہے گا۔ ہاں، آج بھی وہ جو شرک کرنے والا بندہ ہے اس زمانے میں بھی وہی کہا ہے، اور آج کے زمانے میں بھی شرک کرنے والے، یہ جو ہے مردہ پرستی کرنے والے لوگ جتنے بھی ہیں وہ بھی یہی جواب دیں گے بین وہ جو جواب دیے تھے مکے کے مشرکین یا یہود نصارہ نے جو جواب دیا تھا، آج بھی وہی جواب ملے گا۔ اور یہ بھی تن تنا کے کہیں گے کہ ہم تو ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے تھے وہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ کرتے آئے ہیں تو یہ سچ ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، اگرچہ یہ شرک ہوتا تو ہمارے باپ دادا تھوڑی کرتے تھے۔ تو یہ جواب آپ کو آج بھی ملے گا ان مشرکوں سے، آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں، ہم کسی چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے، ہمارے ابا دادا پردادا یہ حلال سمجھ کے کرتے آئے، کھاتے کھلاتے آئے، لہذا ہم بھی حرام نہیں کرتے اس کو۔ ہاں، یہی جواب ملے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مکے کے مشرکین جو کہہ رہے ہیں نا، ہاں، یہ جھٹلا رہے ہیں نا آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، شرک پہ شرک کر رہے ہیں، ہاں، تو یہ اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ یعنی مکے کے مشرکین سے پہلے بھی جتنی بھی قومیں گزری ہیں، ابراہیم کی قوم، نوح کی قوم، ہاں، موسیٰ کی قوم، یہ جتنے بھی لوگ شرک کر کے جو جھٹلائے تھے، عیسیٰ کی قوم لوگ، جتنے بھی پیغمبر جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا وہاں پر انہوں نے جھٹلایا تھا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں جکڑ دیا تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ ان سے پہلے بھی جھٹلایا جا چکا ہے اور وہ مزہ بھی چکھ چکے ہیں، اور اللہ کی ذات میں شرک کر کے گمراہ ہوئے، برباد ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کا بدلہ ان کے عذاب کے طور پر دنیا میں بھی دیا، اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہی سخت ہے۔ ہاں، آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے پوچھو کوئی علم کی بات ہے، کئی تورات میں ہے، کئی انجیل میں ہے، ہاں، کئی صحف ابراہیم میں ہے، کیونکہ مکے کے مشرکین جو ہے اپنے آپ کو دین ابراہیم پر چلنے والا کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ ہمارا دین چل رہا ہے، تو صحف ابراہیم میں کچھ ہے آپ کے پاس؟ انجیل میں ہے کچھ؟ تورات میں، زبور میں، کوئی کتابوں میں ہے؟ کوئی علم کی بات ہے جو یہ تم کر رہے ہو، اس کا جو ہے حوالہ ہے آپ کے پاس، دلیل ہے کوئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لاؤ دکھاؤ، ہمیں بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اور بین آج اسی طرح جو آج یہ شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات میں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں، ہاں، اور وسیلہ پکڑ کے شرک کرتے ہیں، نظر و نیاز کے نام پر کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں شرک کرتے ہیں، ہاں، تو یہ لوگوں سے اگرچہ آپ آج بھی پوچھیں گے تو یہ لوگ بھی یہی جواب دیں گے جو بین وہ لوگ بھی وہی جواب دیتے تھے۔ تو ان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ نظر و نیاز، یہ فلاں، یہ ہاں، یہ بزرگوں کے نام پر، ہاں، ان کے جو ہے مزارات کے نام پر، ان کے جو بھی آپ لوگ یہ کر رہے ہو، لاؤ قرآن میں اور احادیث میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ، بتاؤ تو صحیح ہمیں۔ بین آج کا موحد بھی توحید پرست، اللہ کے سوا کسی کو نہیں جو ہے شریک کرنے والا، اللہ کی ذات میں کسی کو شامل نہیں کرنے والا موحد اگرچہ آج بھی پوچھے گا تو یہ لوگ گالی کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بولتے تھے، وہی بات آج کے مواحد کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو بھی کہیں گے، ہاں، مگر قرآن اور سنت سے کوئی دلیل ان کے اعمال، ان کے شرک کی آپ نہیں لا سکتے۔ مشرکوں، اگرچہ کوئی دلیل ہے تو لاؤ، پیش کرو، ہاں، جو تم کر رہے ہو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے آرڈر کہ یہ شرک کرتے پھرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگرچہ کہیں پر دیا ہے تو لاؤ، بتاؤ، ہم بھی دیکھیں، آخر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ بے دلیل کام کر کے صرف اپنے نفس کو تم مطمئن کر سکتے ہو مگر اللہ کی ذات کو راضی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اس کا عذاب دے گا جس طرح پچھلے لوگوں کو دیا تھا، اور آخرت میں تو عذاب تو سخت ہے جو ہمیشہ کی کا عذاب ہے۔ اس لیے لہذا اے مسلمانوں، جو جانے انجانے شرک کرتے ہو اس سے توبہ کرو، یہ سارے گورت دھندے، یہ مردہ پرستی کو چھوڑ دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم زن کے پیچھے پڑے ہو، یہ لوگ جو ہیں جو شرک کرتے ہیں نا، صرف زن کر رہے ہیں، بھائی ہمارے ابا دادا پردادا کرتے آئے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں، ان کو دیکھی تو ان کے پاس کوئی دلیل تھی تو کر رہے تھے نا، نہیں تو کیوں کرتے تھے؟ یہ زن ہے، یہ گمان ہے،
مگر صحیح دلیل قرآن سے سنت سے یہ نہیں ثابت کر سکیں گے، اور جو ہے محض یہ بے دلیل باتیں کرتے ہیں۔ جب بھی کر رہے تھے مشرک، آج کے کلمہ کو مشرک بھی کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کہہ دیجئے تمہارے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے، لہذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان مشرکوں سے، اللہ تعالیٰ کی جو یہ حجت ہے یہ بالکل واضح ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کی جو حجت ہے یہ کامل ہے، یہ سوال تمہارے لیے کامل ہے، ہاں لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ چاہتا تو تم کو ضرور، اللہ نہیں پسند کر رہا اس لیے تم یہ شرک میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ جواب ہے اس سوال کا جو کہتے تھے نا تم کہ اللہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں کرتے تھے، یہ تو اس کا جواب یہی ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم شرک سے نکلو جب تک تم دوڑ کر نہیں آؤ گے اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مخلوق کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنی عبادت کروا لے گا، جس سے چاہے اپنا کام نکلوا لے گا۔